السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، جمعہ کی نماز میں آپ حاضر ہیں، اور آج کا جمعہ اور آج کی تقریر کا عنوان، ٹاپک خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بزرگوں کی باتیں بتائی تھی جن کی تاریخ تھی۔ آج وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ خواجہ غریب نواز کے تعلق سے آپ سماعت کریں گے۔ آج ابو بکر صدیق کے حوالے سے اس لیے بات ہے کہ کل بیچ پرسوں 22 جمادی الاخر حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے۔ اسلام کی یہ تاریخ ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ 22 جمادی الاخر حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات، انتقال کا دن۔ آج ہے 20 تاریخ، آج اردو کی 20 تاریخ، جمادی الاخر کی 20 تاریخ۔ جمادی الاخر، جمادی الثانی بولیے، جمادی الاخر بولیے، جمادی الاخری بولیے، یا عام زبان میں خجم الدین کا مہینہ بولتے ہیں لوگ۔ تو اس کی آج 20 تاریخ ہے، اور 22 تاریخ کو پہلے خلیفہ، سب سے پہلے مسلمان، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور رسول اللہ کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک رسول اللہ کا ساتھ دیا، یعنی جب سے رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے لے کر رسول اللہ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے تک، سفر میں، حضر میں یا غار میں، ہر جگہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ حتیٰ کہ ہر جگہ ساتھ تو رہے ہی رہے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جن کا مزار بنا، یعنی اسی حجرے میں، جس حجرے میں رسول اللہ کا روضہ ہے، کمرے میں، اس کمرے کا نام، اس حجرے کا نام ہے حجرہ عائشہ۔ وہ بی بی عائشہ کا کمرہ تھا، حجرہ تھا، اور اسی میں ہمارے نبی پردہ فرمائے، اور اسی میں ہمارے نبی کا مزار مبارک بنا۔ اور نبی کے پردہ کرنے کے ٹھیک 2 سال کے بعد، نبی نے پردہ کیا 11 ہجری میں، اور ٹھیک 2 سال کے بعد 13 ہجری، سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا۔ اور ابو بکر صدیق نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کیا تھا، وصیت فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو تیار کر کے، کفن دفن کر کے، جنازہ اٹھا کے حجرہ رسول کے سامنے رکھ دینا، روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور سلام پیش کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنا ھذا ابی بکر یستأذن یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، اجازت چاہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے حجرے کی، آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر روضہ رسول
دروازہ خود سے کھل جائے، خود سے کھل جائے، تب تو مجھے اسی میں دفن کرنا، ورنہ پھر مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع، جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، جنت البقیع اس کا نام ہے، کہا کہ ورنہ پھر عام قبرستان میں مسلمانوں کے مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، جو بہت مشہور مفسر ہیں، اپنی کتاب تفسیر کبیر میں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کے جنازے کو تیار کر کے روضہ رسول کے سامنے لے جایا گیا اور سلام پیش کیا گیا۔ معجزہ ہوا کہ پیارے نبی کے حجرے کا دروازہ خود سے کھلا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست سے ملا دو۔ ابو بکر صدیق چونکہ رسول اللہ کے دوست ہیں، یار ہیں، اندر سے حجرہ رسول سے آواز آئی، حدیث کے الفاظ ہیں، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا، یوں کہ نبی کے کاندھے کے برابر ابو بکر صدیق کا سر مبارک رکھا گیا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس انداز میں کہ کاندھا جہاں پر رسول اللہ کا، وہاں پر ابو بکر صدیق کا سر۔ اسی لیے آج بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب سنہری جالیاں رسول اللہ کا روضہ سامنے ہوتا ہے تو پہلے حضور کو آدمی سلامی پیش کرتا ہے، اور فوراً 2 قدم بڑھا تو ابو بکر صدیق، ان کا وہ کھڑکی، ان کی سوراخ بنا ہوا ہے اور اوپر میں لکھا ہوا ہے، ھذا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح آج بھی، آج تک۔ اور پھر 2 قدم بڑھتا ہے تو حضرت عمر فاروق کا، اور وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ھذا عمر ابن الخطاب، السلام علیکہ ہنا ابی عمر ابن الخطاب، لکھا ہوا اس طرح سے۔ وہ کھڑکی بنی ہوئی ہے، 3 کھڑکی سے، بڑی کھڑکی حضور کے روضے کی، اور پھر چھوٹی ابو بکر، پھر حضرت عمر، دونوں کا مزار اسی میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہر جگہ تو ساتھ رہے ہی رہے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، بلکہ نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب میں اٹھوں گا، ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا نا، اللہ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا اور سب کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، تو نبی فرماتے سب سے پہلے میں اپنے روضے سے اٹھوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، دونوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے، پھر جنت المالا کے لوگ اٹھیں گے، اور اس طرح سے پوری دنیا سے لوگ قبروں سے اٹھ کر، اور میں اپنے یار ابو بکر کے ساتھ رہوں گا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی۔ یہ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقام عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کی 30 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں، جگہ جگہ آیتیں ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی گئی۔ چنانچہ 10واں پارہ میں تو باضابطہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کا صاحب کہا گیا۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ 10واں پارہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، قرآن کی آیت میں نے پیش کی۔
جس میں اللہ فرماتا ہے یاد کرو ان دونوں میں سے دوسرا، ثانی اثنین، ثانی مانے دوسرا، عربی لوگ اس کو تانی بولتے ہیں، ثانی اثنین، وہ دونوں میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، قرآن میں غار کا بھی لفظ آیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، فانزل اللہ سکینتہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابھی کس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور کس غار کا ذکر ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ غار ثور کا ذکر ہو رہا ہے، غار ثور، وہ واقعہ ہجرت کا واقعہ، ہجرت، جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو جانتے ہیں اس سفر میں نبی کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ تھے، اور دونوں مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو جو عام راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا ادھر سے نہ جا کر کے رسول اللہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور دوسرے راستے سے جاتے ہوئے پہاڑ پڑا، جبل ثور اس کا نام ہے، جبل مانے پہاڑ، جبل ثور، اس پہاڑ پر چڑھے یہ لوگ، یہ سارا ٹیکٹس، یہ ساری مصلحت اس لیے اپنائی گئی کہ کافر لوگ پیچھا کر رہے تھے، کفار پیچھا کر رہے تھے، گرفتار کرنے کے چکر میں قتل کرنے کا ارادہ تھا ان لوگوں کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو راتوں رات ہجرت کا حکم دیا، اور نبی ہجرت کر گئے، اور نبی اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر گئے، دستک دیا، ابو بکر صدیق نے کھولا، کہا ابو بکر میں حاضر ہوا ہوں، کہا یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں۔ ابو بکر صدیق پہلے ہی سے تیار ہیں، ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ لیا۔ یہ فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی، اکلوتی فضیلت۔ بہت سارے معاملے میں ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں اکلوتی شان رکھتے ہیں، جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ ہجرت میں سفر کا ساتھی کوئی اور صحابی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں رسول اللہ کے ساتھی، اور حضور ساتھ لے کر چلے اور اس غار میں پہنچے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا کہ ابو بکر نے اپنے کاندھے پر بٹھا کے رسول اللہ کو چڑھایا، اس پہاڑی پر چڑھایا جہاں آج جوانوں کا چڑھنا مشکل ہے، اتنی کھڑی پہاڑی ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اتنی ٹیکنالوجی آنے کے بعد بھی اتنی کٹھن چڑھائی ہے۔ وہ دور کیسا ہوگا جب ابو بکر نے کاندھے پر بٹھا کے رسول اللہ کو چڑھایا، ابو بکر کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس غار میں جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق، اور بھی بہت سارا واقعہ ہے جو آپ عام دنوں میں تقریر میں سنتے بھی رہتے ہوں گے، کہ غار کے سوراخ کو بند کیا، صفائی کیا، پھر زانو پر سر رکھا کے رسول اللہ کو سلا دیا، پھر سانپ کا واقعہ، یہ سب وہی کا واقعہ۔ اسی واقعے کو قرآن نے 10واں پارہ میں ذکر کیا کہ جب وہ دونوں اس غار میں تھے اور ان کے صاحب کو خوف ہوا، صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق صحابی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ ان کو صحابی قرآن نے کہا۔ یوں تو رسول اللہ کے جتنے صحابی ہیں سب عظمت والے ہیں، سب شان والے ہیں، اور کسی صحابی کے برابر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ بڑا سے بڑا ولی بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اپنے زمانے کا خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے تو وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، غوث بھی ہوں گے وہ بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ولیوں میں مرتبہ ہے، قطب، ابدال،
نقبہ، نجبہ، اوتاد، یہ سب رتبہ ہے ولیوں میں. کوئی کسی بھی رتبے کو پہنچ جائے گا، صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت ایسا مرتبہ ہے کہ بعد کے لوگ ولی تو بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے. حاجی بن سکتا آدمی حج کر کے، نمازی بن سکتا آدمی نماز پڑھ کے، غازی بن سکتا آدمی جہاد کر کے، مجاہد بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی ہونے کے لیے رسول اللہ کو دیکھنا شرط ہے. اور اب رسول اللہ ظاہری حیات سے نہیں ہے. ظاہری حیات میں صحبت پانا، رسول اللہ کو دیکھنا، ایمان لانا اور ایمان ہی پر دنیا سے جانا، تبھی صحابی بنے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. اور فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں تب بھی برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اور صحابہ میں بھی سب سے بڑا مرتبہ جس کا ہے ان کا نام ہے ابو بکر صدیق. تمام صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ. آپ کے سامنے سے مسجد کی جھولی مسجد کے تعاون کے لیے گزر رہی ہے. بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور مسجد کے انتظام و انصرام، تعمیر و ترقی، توسیع، ہر معاملے میں اپنا بھرپور تعاون، اور تمام حضرات کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں اور اللہ کے فضل کو حاصل کریں. تو ابو بکر صدیق کا مرتبہ صحابہ میں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی ابو بکر سے، کہ لا تحزن، مت ڈر. ابو بکر صدیق کو اندر سے تھوڑا سا خوف ہوا. کیوں؟ وہ بھی اپنی جان کا خوف نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھیں. چونکہ کافر پیچھا کرتے کرتے پہاڑ پر بھی پہنچ گئے، اور غار پیر کی طرف ہے، یعنی جب کوئی بہت اونچا چڑھ بھی جائے گا نا تو بھی غار کی بناوٹ جو ہے وہ تلوے کی طرف ہے، نیچے کی طرف ایسا بنا ہوا، وہ آج بھی وہ غار ایسا ہی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ لوگ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اپنے پیر کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا قریب آ گئے. اللہ کے حبیب نے کہا ابو بکر مت ڈر، لا تحزن، مت ڈر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے ایسا ساتھ دیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا کرشمہ ہوا کہ کبوتری نے آ کر انڈا دے دیا، مکری نے آ کر جالا تن دیا. سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ یوگدان، اپنا گویا تعاون، اپنی اپنی محبت پیش کیا. کبوتری نے محبت پیش کیا، یا رسول اللہ ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، انڈا دے دیا. کافر سمجھے کہ یہ بہت پرانا غار ہے، اگر کوئی جاتا بھی تو انڈا ابھی رہتا. مکری نے جالا تن دیا، اس نے بھی اپنی محبت پیش کیا کہ کافر سمجھے کہ اگر کوئی جاتا تو جالا تھوڑے رہتا، ٹوٹ جاتا. اس طرح کا واقعہ ہوا. اور پھر قرآن نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اور پھر اللہ نے ابو بکر صدیق کے قلب مبارک پر سکون نازل فرما دیا، سکون نازل فرما دیا. یعنی اب 3 دن تک وہ لوگ ٹھہرے اس غار میں، ہمارے نبی اور ابو بکر صدیق. اور علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر غار میں ایسی عبادت میں تھے کہ پوری دنیا میں کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا تھا. ورنہ جتنی عبادت تم کرتے ہو اکلوتے نہیں ہو. نماز پڑھ رہے ہو کوئی نہ کوئی بھی اور پڑھ رہا ہے، حج کر رہے ہو کوئی نہ کوئی اور بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو کوئی نہ کوئی اور بھی دے رہا ہے. یعنی کسی عبادت میں دنیا کا آدمی اکلوتا نہیں ہے، ایک وقت میں اکلوتا نہیں ہے. لیکن ابو بکر جو غار میں عبادت کر رہے تھے وہ اس وقت میں اکلوتے اس عبادت میں تھے، اور وہ عبادت تھی رسول اللہ کا دیدار. وہ عبادت تھی رسول اللہ کا دیدار.
جس وقت ابو بکر نبی کے ساتھ غار میں تھے اور نبی کا دیدار کر رہے تھے اور کوئی اس عبادت میں شامل نہیں تھا، اکلوتے تھے ابو بکر صدیق اس وقت، ورنہ اور وقت میں تو ابو بکر بھی دیدار کر رہے ہیں اور بھی صحابہ دیدار کر رہے ہیں، لیکن جب یہ غار میں، غار ثور، اس غار کا نام ہے غار ثور، غار ثور میں جب ابو بکر نبی کے ساتھ ہیں اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے اتنا فائدہ دیا ہے، ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا فائدہ دیا ہے کہ میں ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکتا ہوں۔ اتنی بہت بڑی بات کہہ دیا رسول اللہ نے۔ فرمایا جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کیا، جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا، سب کا بدلہ میں نے دے دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ تو رب العالمین ہی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات اللہ کے نبی ابو بکر کی تعریف میں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا، یہ سب حدیث ہے، تقریباً 200 حدیث ابو بکر صدیق کے شان میں موجود ہے، 200 حدیث، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو 200 حدیث سنایا جائے، اور قرآن کی 30 آیت سے زیادہ جو ابو بکر صدیق کے شان میں نازل ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی تعریف میں، حضرت ابو بکر صدیق کی وہ شان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مسجد نبوی کے چاروں طرف صحابہ لوگ کے گھر تھے، اور گھر کے لوگ دروازہ بھی مسجد میں کھولے ہوئے تھے، کتنے صحابہ لوگ کا دروازہ بھی مسجد ہی میں، اپنے گھر سے نکلے مسجد میں گھس گئے۔ اس زمانے کا معاملہ تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، لوگوں کے مٹی کے گھر تھے، اور کتنوں کے ایک تو گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی مسجد میں، مائک کا معاملہ تو تھا نہیں، اذان ہونے لگی دوڑ کے آئے، تکبیر ہونے لگی چلے آئے۔ خود رسول اللہ کے بھی کمرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ آج بھی جو سنہری جالیاں ہیں اور جدھر ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری، ادھر سے آج بھی وہ دروازہ بنا ہوا ہے روضہ مبارک کا، جو مسجد میں کھلتا تھا۔ ایک دور آیا جب اسلام آگے بڑھ گیا، قانون بننے لگے بہت سارے، اللہ کے حبیب نے اعلان کیا سب اپنا اپنا دروازہ مسجد سے بند کر لو، مسجد کا ایک ہی دروازہ ہوگا، مسجد کی عظمت و شان سب اسی دروازے سے آئیں گے، سارے لوگوں کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، اب کسی کی کھڑکی مسجد میں نہیں کھلے گی سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے گی۔ اکلوتی شان، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے گی، سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، سب کا دروازہ بند کر دیا جائے سوائے میرے ابو بکر کے۔ اور قربان جائیے، آج وہ مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، ہر زمانے میں بڑھتی چلی گئی، حضرت عمر نے الگ بڑھایا، حضرت عثمان نے الگ بڑھایا، اور کئی زمانے میں آج تو اتنی عالی شان مسجد ہے، لیکن اللہ اکبر، آج تک وہ کھڑکی، آج تک وہ نام تک لکھا ہوا ہے، ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کی کھڑکی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں خوخہ، وہاں آج تک نام تک لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، کہ جو چونکہ رسول نے کہا تھا ابو بکر کی کھڑکی بند نہیں ہوگی، سب کی کھڑکی بند کر دی جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر نے اس زمانے میں میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر کے مال نے اس زمانے میں مجھے فائدہ دیا جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی، اور ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی مجھ سے کروایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، جو تمام عورتوں میں سب سے زیادہ علم والی، بڑے بڑے صحابہ بھی مسئلہ ان سے پوچھتے تھے،
حدیث تو حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے. اتنی بڑی محدثہ، اتنی بڑی معلمہ، اتنی بڑی عابدہ زاہدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد درجے محبت فرماتے تھے. بلکہ بی بی عائشہ کی اتنی شان ہے کہ کچھ کچھ معاملے میں سب سے الگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں جو مسواک کیا، انتقال فرمانے والے پردہ، بی بی عائشہ سے کہا، یعنی اشارہ کیا، بی بی عائشہ سمجھ گئی اور حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے چبا کے، حضرت عائشہ اس کو فخریہ بیان کرتی تھی کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ نبی نے میرا جھوٹا مسواک کیا. بی بی عائشہ نے مسواک کو نرم کیا، اپنے منہ سے چبایا اور پھر نبی کو مسواک کروایا. اور نبی نے پردہ بھی جو فرمایا ہے وہ بی بی عائشہ کے حجرے میں، بی بی عائشہ کے گود میں. اور حضرت عائشہ کا حجرہ آج پوری دنیا کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اسی حجرے میں نبی آرام فرما رہے ہیں. اور وہ عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی. حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی شان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. پیارے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو بار بار نماز کے لیے آگے بڑھایا. یعنی مصلی پر اگر کوئی نبی کی موجودگی میں آگے ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں. نبی کی موجودگی میں، نبی کی زندگی میں 17 بار ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی ہے. امام بننا آسان تھوڑے ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر. یہ اشارہ تھا، علماء کہتے ہیں یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر صدیق بنے گا. یہ اشارہ دے دیا نبی نے. اسی لیے نبی کے بعد خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق. جو لوگ کہتے ہیں نا دمادم مست قلندر اور علی کا پہلا نمبر نہیں، صدیق کا پہلا نمبر، وہ قوالی غلط ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. نبی کے بعد آپ کو تمام صحابہ نے مل کر خلیفہ بنایا. اور پھر ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں شام فتح ہوا، کئی بہت فتوحات نصیب ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کی وہ دانائی اور بہت سی کرامت بھی ہے آپ کی، جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا اور وہی ہوا. جو پہلے بتا دیا وہی ہوا. ابو بکر صدیق 2 سال خلیفہ رہے. 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوا اور پھر خلیفہ بنے، اور 13 ہجری میں ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا. اور پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا خلیفہ بنے. یہ خلافت کی ترتیب ہے، اور یہی افضلیت بھی ہے اور یہی اولیت بھی ہے. تمام اسی لیے خطبہ جب ہوتا ہے، خطبے کی کتاب پڑھی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی اتنا توجہ نہیں رکھتا کون کون سا لفظ گزر رہا ہے، اسی لیے خطبہ بڑے دھیان سے سننا چاہیے. تو خطبہ میں ایک لفظ گزرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کیا مطلب؟ یعنی تحقیق کے ساتھ تمام نبیوں کے بعد ہر انسان میں سب سے افضل مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے. یعنی نبیوں کے بعد ہر انسان میں، نبی کے بعد جتنے انسان ہوں گے ان سب میں مرتبہ سب سے بڑا ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر صدیق. اسی لیے کیا خوب ایک شاعر نے کہا تھا اپنی بات کو، شاعر کے اس شعر سے ختم کروں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یعنی سوائے نبوت کے ہر فضیلت ابو بکر صدیق کے اندر جمع ہے. یہ مرتبہ ہے یار غار،
یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور نبی کے سسر بھی ہیں پیارے حضرت ابو بکر صدیق، اور نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے دوست بھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور نبی کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والے۔ اسی لیے قرآن نے 24واں پارہ میں کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کیا، یہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہے وہ جو سچائی لے کر آیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچائی سے مراد قرآن اسلام نبی لے کر آئے، اور جس نے سب سے پہلے تصدیق کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ سب متقی لوگ ہیں۔ اتنی شان ہے کہ بلال اور ایسے بہت سارے غریب صحابہ کو خرید کر آزاد کروایا ابو بکر نے۔ حضرت بلال پر امیہ جو ان کا مالک تھا وہ بہت ظلم کرتا تھا، بلال کو ریت پر لٹا کے پتھر رکھ دیتا تھا۔ امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اور حضرت بلال اس کے غلام تھے، بہت مارتا، بہت ستاتا، اور بہت سے ایسی صحابیہ بھی جو کنیز تھی، جیسے حضرت نہدیہ اور بھی بہت ساری کنیز جو لونڈی تھی اس زمانے میں، وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سے غلام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے جو آقا لوگ تھے، مالک لوگ بہت مارتے ستاتے۔ ابو بکر صدیق کو غیرت آئی اور حضرت ابو بکر نے اپنا مال اکٹھا کر کے ان غریب مسلمانوں کو خرید لیا۔ بلکہ بلال کو جب خریدنے گئے تو امیہ نے دام اتنا چڑھا دیا، کئی 100 اوقیہ سونا ریٹ رکھ دیا، یعنی جو ان کے حالانکہ بہت غلام وہ بھی کالے، تو اس زمانے کے حساب سے سستا، لیکن دیکھا ابو بکر خریدنے آئے ہیں اور یہ پکا والا مسلمان ہے۔ امیہ مار مار کے کہتا تھا ابھی بھی چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، محمد کا دامن چھوڑ دو، اور بلال یعنی غشی کی حالت میں بھی کلمہ پڑھتے رہتے تھے، بے ہوشی کی حالت میں بھی کلمہ پڑھتے رہتے، احد احد کہتے رہتے، اور امیہ کو اور غصہ آتا کہ ہم اتنا مار رہے ہیں، اتنا ستا رہے ہیں، اور پھر بھی نہیں پھر رہا ہے۔ تو جب ابو بکر خریدنے آئے تو قیمت بہت بڑھا دیا، اور ابو بکر نے منہ مانگی قیمت دے کر اس کو حضرت بلال کو خرید لیا۔ تو کچھ کافروں نے اڑا دیا، لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، لگتا ہے پرانے زمانے کا کوئی قرضہ ارضہ ہوگا، اسی لیے تو ابو بکر اتنے قیمتی دام میں خرید رہا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ان غلاموں کو ابو بکر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرید رہا ہے۔ جب لوگوں نے تانا دیا کہ ابو بکر کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر کے اوپر، اسی لیے خرید رہے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا نہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ صرف اپنے مال کو ستھرا کرنے، اپنے مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اتنے قیمتی داموں میں غلاموں کو خرید کر آزاد کروا رہا ہے۔ اور کتنے غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ مال دین کے لیے کام آنا چاہیے، تبھی تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا، ورنہ مال سے صرف عیش و عشرت کرو گے، مال بھی مٹ جائے گا، تم بھی مٹ جاؤ گے، نام بھی مٹ جائے گا۔ ابو بکر صدیق کا نام زندہ ہے۔ اور یہ تو میں نے مختصر، ورنہ ابو بکر صدیق کی اور بھی بہت ساری شان ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں سیرت ابو بکر صدیق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صف